آپ کو یاد ہوگا ناظرین، کچھ عرصہ پہلے ایک اسرائیلی سافٹ ویئر پیگسس کا بڑا ذکر آیا تھا کہ انڈیا اس کو یوز کر ررہا ہے اور پاکستان کے بھی یہاں پر ہماری لیڈرشپ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے پوری اکراس ورلڈ. بہت بڑے لیول کا یہ لیکیج ہے یا آپ کہہ لیں کہ سیکیورٹی لیبس ہے، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو ہضم کر لیا جائے اور ہم موو فارورڈ کریں. آبویسلی اس کے اوپر ایک بہت ذمہ دار کون ہے؟ سب سے پہلے تو بتائیں کہ ذمہ داری ہوتی کس کی ہے؟ پی ایم آفس کی سیکیورٹی کو انشور کرنا، اور یہ جو بریچ ہوا ہے ابھی پریما فاشی رسپانسبل کون ہے سر آپ کے پاس؟ پہلے تو یہ سمجھے کہ جو پرائم منسٹر پاکستان ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں پاکستان کے. جی، پاکستان کے جتنے حساس معاملات ہیں، جس قدر بھی ان کی حساسیت ہو، وہ پرائم منسٹر کے آفس تک پہنچتے ہیں. کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو سامعین ہیں یہ جانے کہ پاکستان کے ہر قسم کے جو سیکرٹس ہیں وہ پرائم منسٹر آفس میں پرائم منسٹر کے پاس پہنچتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پاکستان کے حساس ترین علاقوں میں یہ شمار ہوتا ہے پرائم منسٹر آفس اور پرائم منسٹر کی دیوار پر. اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بیسیکلی پاکستان کی ایک آئی بی ہے، جس کا بہت بڑا ایک محکمہ ہے، جس کو نہیں کہ پچھلی حکومت نے جب نون لیگ حکومت تھی بہت زیادہ امپاور کیا تھا، بہت زیادہ ان کو ریسورسز بالکل اور اس قابل کیا تھا کہ وہ اس قسم کی چیزیں روک بھی سکیں اور وہ کر بھی سکیں اس چیز. تو بیسیکلی تو میرا اپنا ذاتی انتظار یہ ہے کہ آئی بی کے لوگوں کی پوچھ گچھ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ایسے آفس کی ہر روز کم از کم جو جب تک میں جنرل صاحب ویسے ایک چھوٹا سا if you allow me to interject here، ایک چھوٹی سی بات وہ یہ کہ یہ تو درست ہے کہ جو کالز ٹیپ ہوئی ہیں یا وہ سارا کچھ، یہ جو بگنگ ہوئی ہے یعنی کہ کوئی ڈیوائسز وہاں پر لگی ہوئی ہیں کہ لوگ ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، وہاں سے نکل کے وہ کسی کے ہتھے چڑھی ہے یا دی گئی ہے کسی کو. اسی طرح میں بات آ رہا ہوں جی کہ اس قسم کے جو حساس آفیسز ہیں ان کی کم از کم دن میں ایک دفعہ سویپنگ ضرور ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ چیک کیا جاتا ہے کہیں کوئی ڈیوائس تو نہیں پڑی ہوئی، کہیں ایسی چیز تو نہیں ہے جو خطرے کے باعث بن سکتی ہے یا جن سے یہ جو بگنگ ہو سکتی ہے یہ ہو سارا ہے. اور اس کے لیے بھی آپ کے پاس انسٹرومنٹس بھی موجود ہیں، الیکٹرانکس بھی ایسا موجود ہیں جس سے پتہ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی بگنگ ہوئی ہے کہ نہیں. ان کا وہ وائرنگ کا زمانہ تو گزر گئی صاحب کہہ رہے تھے، اب ہر چیز ڈیجیٹل ہے اور جو بھی ڈیجیٹل چیز ہوگی وہ جب ہوا میں جائے گی تو اس کا ریکارڈ ہو سکتا ہے، اس کو پتہ کیا جا سکتا ہے اس میں. تو یہ دوسرا بڑا فیلور ہے. اور تیسرا بڑا فیلور ہے کہ یہ اتنے دن تک بریچ ہو گئی اور اتنے بڑے آفس کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے اور یہ کچھ سارک سامنے آ رہا ہے. انتہائی گھنونا مذاق ہے. سیاسی معاملات ایک طرف چھوڑ دیں، وہ تو باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن جو میں جس بات سے خوفزدہ ہوں وہ یہ اس آفس میں چیف آرمی اسٹاف بھی آتے ہیں، اس آفس میں DISI بھی آتے ہیں، اس آفس میں ہر وہ شخص جس نے کوئی بھی پرائم منسٹر سے بات شیئر کرنی ہو یا کوئی فیصلے لینے ہو یہاں پہ آتے ہیں. اور آپ کا چاہے وہ نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر ہو وہ یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. آپ کا دوسرا جو آپ کا سیکورٹی کمپیٹنس ہے اس کا سسٹم بھی یہاں پر اینڈ ہوتا ہے. تو میں اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ یہ جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 100 گھنٹے سے زیادہ کی ریکارڈنگ ہے، اس میں کیا کیا چیزیں بالکل ریکارڈ کیا گیا. تو یہ خوفناک صورتحال ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا یہ آپ ایک بات جو ویسے اتنی پاپولر نہیں ہے لیکن وہ یہاں پہ بن جاتی بلکہ اتنی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، صرف بریف کامنٹ اس پہ یہ کر دیجیے گا کہ یہ کوئی بیرونی سازش تو نہیں ہے یہاں پہ، یہ اندرونی فالٹس ہیں، اندرونی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے سب کچھ. دیکھیے ہماری اندرونی کمزوریاں اپنی جگہ پر ہیں اور ہمارے اندرونی جو لوگ ہیں وہ دشمن کے ساتھ مل کر یہ کارروائی کرتے ہیں اور یہ کوئی دشمن کا جہاں تک تعلق ہے وہ کریں گے، کارروائی کرنی چاہیے ان کو. میں بھی یہی کروں گا. یہ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کا اوپینین بھی آ گیا اور بالکل صرف نظر نہیں اس سے کیا جا سکتا. لیکن امپورٹنٹ چیز سلمان عابد صاحب یہاں پر یہ ہے کہ پہلے بھی یہ معاملات ہوئے ہیں پاکستان میں، پتہ نہیں کون سی کمیٹی بنی تھی، رپورٹ کہاں پہ آئی، کس کو بھیجو، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ چلا. آگے پتہ چلنے کا کوئی چانس ہے کسی طور پہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. جی ہاں، اس سے پہلے بھی جیسے آپ نے کہا ماضی میں وزیر اعظم ہاؤس کے ٹیلی فون ٹیپ ہوتے تھے. خود پرائم منسٹر جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں کئی دفعہ. ہمارے ہاں جتنے بھی سابق وزیر اعظم رہے ہیں وہ یہ گلہ کرتے رہے ہیں کہ ہمارے ٹیلی فون ٹیپ ہوتے رہے ہیں.
آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے دور میں جب وہاں کی ان کی گفتگو کو ٹیپ کیا گیا تھا اور اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی. یہ ہمارے ہاں کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اب یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے جو جنرل صاحب نے کی ہے کہ ہماری سیکیورٹی لیبس جو ہیں وہ تو موجود ہے نا. اس ڈیجیٹلائزیشن کے آنے کے بعد جس طرح سے سائبر سیکیورٹی کے کانٹیکس ہمارے ہاں ڈیولپ ہونے چاہیے اس کا تو ایک بڑا فیلئر ہے نا, ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک بات. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے اس کا کانٹینٹ ہے. دیکھیے ہمارے ہاں جو ساری گفتگو جب سے یہ چیزیں آئی ہیں نا وہ یہ ہو رہی ہیں کہ یہ جی پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی کا لیبس ہے, اس پہ گفتگو نہیں ہو رہی کہ جو کانٹینٹ ہے وہ کیا ہے. جو گفتگو شہباز شریف صاحب کی مریم نواز صاحبہ کے درمیان یا توقیر شاہ صاحب کے درمیان یا کسی اور کے درمیان ہو رہی ہے اس کے متن پہ بھی تو گفتگو ہونی چاہیے. بالکل وہ کانٹینٹ کیا ہے, وہ کانٹینٹ جو ہے اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. میرا مطلب اس پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے اور اس کی تردید جو ہے وہ آنی چاہیے نا پرائم منسٹر ہاؤس سے. آپ اس کی تردید آنی چاہیے نا باقی لوگوں کے جن کے نام اگر وہ نہیں آتی ہیں. بات یہ ہے کہ ایک ہے ٹیکنیکل مسئلہ, اس کے اوپر گفتگو جیسے جنرل صاحب نے کی ہے. تردید انہوں نے تردید نہیں کی, انہوں نے الٹا وہ ٹو رانگز always make a right in Pakistan. وہ تو کمیٹی بنا دیں, آپ جو بھی مرضی کریں, لیکن سوال میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ابھی یہ صحیح ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر باقاعدہ کانٹینٹ کے اوپر بھی گفتگو ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب آپ کا اس پہ اوپینین لینا چاہوں گا کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے یہ پہلے ہوا تھا, وہ یہاں پہ پاکستان کے اندر معاملہ یہی چلتا رہتا ہے اور یہ گھوم پھر کے نا یہ کہ وہ سرکل ہی چلتا ہے, موو ان سرکلز. دشمن مرے تو خوشی نہ کریے. پچھلے ان کا آیا تھا اس وقت آپ ان پہ سازش کے الزام لگا رہے تھے, اب آپ کی لیکس آ گئی ہیں, اب یہاں پہ معاملہ چل رہا ہے, پھر کل ان کا کچھ آ جائے گا. یہ ظاہر ہے 100 گھنٹے, کچھ لوگ تو پتہ نہیں 700 گھنٹے بھی کہہ رہے ہیں, تو اس پہ پتہ نہیں کس کا آ جائے گا. بڑی خوفناک صورتحال ہے. لیکن آپ کی پارٹی کتنی کمیٹڈ ہے اس دفعہ یہ ٹرانسپیرنٹ رکھنے میں معاملہ, اور جس کی رسپانسبلٹی تھی جس سے یہ غفلت ہوئی اس کو he'll be taken to task and heads will be rolled. رانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آفس جو ہے ادھر ہر قسم کی حساس جو ہیں وہ میٹنگز ہوتی ہیں, اور نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ, اکنامک سیکیورٹی سے ریلیٹڈ, اور بہت حساس ڈیسیجنز بھی ہوتی ہیں. تو یہ جو سیکیورٹی بریچ ہے یہ بہت میسو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسرا ایجنسیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ میک شور کریں کہ اس طرح کا بریچ نہ ہو, اور اگر کوئی ریکارڈنگز تو میٹنگز خود کی جاتی ہیں, جو رانا صاحب ان سے پوچھیں گے آپ, میٹنگز ہوتی ہیں وہ ریکارڈڈ ہوتی ہیں, ان کے منٹس بھی ریکارڈڈ ہوتے ہیں. حکومت بلکہ پوچھے گی جی آپ حکومت پوچھے گی ان سے, ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ کیوں نہیں ہوا اور یہ کس طرح سے ہو گیا, اور یہ پتہ بھی آپ کو یہ چلا کہ مطلب ستمبر اگست. دیکھیں یہ ایک بہت بڑے لیول کا یہ لیکیج ہے, یا آپ کہہ لیں کہ سیکیورٹی لیبس ہے, تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو ہضم کر لیا جائے اور ہم موو فارورڈ کریں. آبویسلی اس کے اوپر ایک بہت جو ہے وہ انکوائری کی ہوگی, اور ایک ڈیفینیٹلی اس کا جو ہے وہ نتیجہ بھی نکلے گا کہ یہ کیوں ہوا اور آئندہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے. تو یہ ایک چیز تو طے ہوگی. دیکھیں